بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ کراچی میں اپوزیشن کا جو سندھ لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج جاری ہے۔ جماعت اسلامی پہلے ہی دھرنا دیے ہوئے ہے اور جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو 17 روز ہو چکے ہیں، لیکن اب تمام اپوزیشن بھی مل گئی ہے اور اپوزیشن نے بھی اس کے خلاف بھرپور احتجاج شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز بھی شدید احتجاج ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف، جی ڈی اے اور متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف شدید الفاظ میں اس نظام کی مذمت بھی کی اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو مرکزی حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن گزشتہ روز تحریک انصاف سندھ کے صدر اور وفاقی وزیر علی زیدی نے بھی اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو لانگ مارچ اپنا کرے گی، لیکن اس سے پہلے ہی تحریک انصاف اب گھوٹکی سے کراچی تک ایک مارچ کرے گی اور یہ مارچ ہوگا جو سندھ کا بلدیاتی نظام ہے اس کے خلاف۔ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن ہے سندھ کے اندر، وہ سراپا احتجاج ہے، لیکن سندھ حکومت کہتی ہے کہ وہ اس قانون میں تبدیلی نہیں کرے گی۔ اس میں ترامیم بھی بعض آئیں، انہوں نے ان ترامیم کو بھی شامل کیا، لیکن اس کا مستقبل جو ہے وہ یقینی طور پر اب اس پر سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ایک آزاد بلدیاتی نظام نہیں چاہتی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی علی اصغر ارباب۔ بہت شکریہ علی اصغر ارباب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ علی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں ایک تو ظاہر ہے میئر کے انتخابات کے حوالے سے، براہ راست انتخابات اور سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں، لیکن اپوزیشن کا موقف ہے کیا اس پر؟ دیکھیے، یہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ جو ایکٹ ہے 2021، یہ سندھ اسمبلی میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، کیونکہ ان کو اکثریت حاصل ہے، عددی اکثریت، جس کے باعث اس کو پاس کیا گیا ہے، منظور کیا گیا ہے، جس پر تمام اپوزیشن جماعتیں، جس میں پاکستان جو ہے تحریک انصاف ہے، ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے کی تمام جو جماعتیں ہیں، وہ اس پر سراپا احتجاج ہے۔ جب یہ پہلے بل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد گورنر سندھ کو جو ہے وہ کنسنٹ کے لیے بھیج دیا گیا تھا، تو گورنر سندھ نے جو ہے اس پہ کچھ آبزرویشن اور لگا کے اس بل کو واپس کیا تھا کہ یہ جو سیکریٹ بیلٹ کا سسٹم اس میں متعارف کرایا ہے، اس سے ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو آپ ڈی ایم سی کا جو نظام ہے اس کو ختم کر کے ٹاؤن کا نظام جو بحال کریں گے، تو اس میں جو ڈیموکریشن اور پرابلم ہوگا، حدود کا مسائل ہوں گے، کیونکہ پرانا جو سسٹم ہے اسی طرح سے کام کر رہا ہے۔ تیسری بات اس میں جو اعتراض لگا کہ گورنر صاحب نے بھیجا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں یا ہیلتھ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ اگر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس لے لے گی تو یہ جو ہے جو لوکل باڈیز ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر پائیں گی۔ تو اس کے بعد دوبارہ اس بل کو جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا، اپوزیشن نے سخت اس پہ احتجاج کیا، اور اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو ہے اس کو جو ہے بل کو پاس کر دیا، کیونکہ ان کے پاس عددی اکثریت حاصل ہے۔ اچھا، اس جب میں یہ بل واپس گیا تو اس وقت جو ہے ایک چیز جو ہے، صرف ایک چیز اس میں ایکسیپٹ کی گئی اپوزیشن کی، کہ اب جو میئر کا الیکشن ہوگا وہ شو آف ہینڈ سے ہوگا، باقی ٹھیک ہے۔ جو چیزیں ہیں گورنر صاحب نے آبزرویشن لگائی اس کو اس میں انکارپوریٹ نہیں کیا گیا، تو اس پہ اپوزیشن سراپا احتجاج ہے کہ اس سے جو ہے کراچی جو ایک بہت بڑا میٹروپولٹن سٹی ہے، اس کے لوکل بلدیاتی جو نظام ہے اس کو جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے، نہ فائنینشیل نہ ایڈمنسٹریٹو، تو اس سے جو ہے وہ کراچی جو بہت بڑا شہر ہے اس کا عوام کافی عرصے سے متاثر بھی ہو رہا ہے، اور مزید متاثر ہوگا اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں میں سے اگر کوئی انتخاب میں اقتدار میں آتی ہے تو میئر کے پاس تو باقی کوئی اختیار ہی نہیں رہیں گے، اگر وہ فائنانس کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے حکومت کے سندھ کی محتاج ہوگی، تو اس سے جو ہے وہ اس طرح ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اور ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ نہیں کرا پائیں گے۔ تو اس کے باعث یہ احتجاج جو ہے اب تمام، پہلے جو ہے کچھ جماعتیں تھیں، اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپوزیشن کی اچھا جماعتیں ہیں علی وہ اصغر سب اس ارباب بات صاحب، میں آپ یہ متفق ہو گئی بتائیے ہیں۔ گا
کہ جماعت اسلامی 17 روز سے احتجاج کر رہی ہے اور اب ظاہر ہے تحریک انصاف، MQM، GDA اس نے بھی احتجاج کیا ہے، اور بہرحال تحریک انصاف نے تو پھر تحریک انصاف سندھ نے تو ایک مارچ کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ یہ بتائیے کہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، یا جماعت اسلامی ظاہر ہے وہ ایک الگ احتجاج کر رہی ہے، یہ جماعتیں الگ احتجاج کر رہی ہیں؟ کسی سٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل جائیں گے، یا یہ پھر الگ الگ احتجاج جاری رہے گا؟ نہیں دیکھیں، سب کا ایک چیز تو اس پہ تو تمام جماعتیں متفق ہیں کہ جو اختیارات ہیں فائنینشلی اختیارات جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی اداروں کو ملنے چاہیے، اور یقیناً اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور تمام جماعتیں جس میں اپوزیشن بھی ہے، جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی چونکہ بلدیاتی جو ہے نظام میں پہلے بھی اس شہر میں جو ہے ان کا میئر رہ چکا ہے، ان کا جو ہے تو اس دوران جو ہے جماعت اسلامی نے کافی کام کرائے تھے، اور ان کا ایک یقیناً ووٹ بینک اس کراچی میں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ان کو ایک ضرور کنسرن ہے، ان کو اس پہ پروٹیسٹ ہے کہ کراچی کا جو بلدیاتی نظام ہو اس میں بلدیاتی اداروں کو اختیارات ہونے چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے باقی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، GDA ہے، پاکستان MQM پاکستان ہے، یا اس کے علاوہ PSP، باقی جماعتیں بھی اس پہ متفق ہیں کہ کراچی کا جو بلدیاتی نظام ہو اس کو باقاعدہ اختیار ہونا چاہیے، اور فائنینشلی اختیارات وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر فائنینشلی اختیارات نہیں ہوں گے تو جو بھی اقتدار میں آئے گا، جو بھی میئر بنے گا اس شہر کا، تو وہ اس شہر کی بہتری کے لیے، اس شہر کی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اپوزیشن کو جو ہے خدشات ہے، کیونکہ سندھ کی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 13 سال سے اقتدار میں ہے، مگر سندھ میں پورے صوبے میں جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ہو یا ہاسپٹلس کی ہو، تو جب اور جو کرپشن جو ہے اپوزیشن بار بار کہتی رہی ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اگر یہ فیوچر میں بھی اگر سندھ حکومت کے جو بھی بلدیاتی انتخابات میں جو بھی جماعت جیت کے آئے گی اور جو میئر ہوگا محتاج رہے گا، تو سندھ حکومت جو ہے وہ اس کو اس طرح سے جو ہے فائنانس نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے یقیناً جو ہے کراچی کی ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ اور اچھا علی اصغر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کراچی سندھ حکومت کیا کہتی ہے، اور سندھ حکومت کیوں خائف ہے کہ وہ اپوزیشن کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی، اور اس کے خوف کی وجہ کیا ہے؟ کیا سندھ حکومت کراچی کو ایک آزاد یا خود مختار بلدیاتی نظام دینے سے کترا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ یقیناً یہی ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، اب بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے ان میں وہ ہے بڑی کامیابی حاصل کرے گی، اور انہوں نے تو اس نظام جو ہے اس کو تمام صوبوں کے نظام سے بہتر قرار دیا ہے کہ سب سے اچھا ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب فائنینشیل اختیارات نہیں ہوں گے، اور پہلے بھی جو آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو پانی کا مسئلہ ہو یا کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، تو سندھ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ماضی میں، ابھی بھی اگر ٹرانسپورٹ کا جدید نظام متعارف کرایا ہے، گرین لائن منصوبہ متعارف کرایا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے متعارف کرایا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے نالوں کی حالت دیکھیں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو کس طرح پورا کراچی ڈوب جاتا ہے اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اگر نالے صاف کرائے ہیں جو بلدیاتی اداروں کا کام تھا، یا جو ہے جس کو سندھ گورنمنٹ کو فوکس کر کے جو ہے فائنانس کر کے دینے تھے، وہ بھی اس طرح سے جو ہے سر انجام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، اس میں بھی وفاقی حکومت انٹروین کیا ہے K4 کا منصوبے کے حوالے سے، تو کراچی کے لوگوں کو، اپوزیشن کو خدشات ہیں، کیونکہ گزشتہ 13 سال سے جب پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے وہ کراچی کی اس طرح سے ترقی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا ملک کا بڑا شہر ہے اور ایک ریونیو جنریٹڈ ایک انجن ہے پوری اکانومی کے لیے، تو اس کی اگر ترقی نہیں ہوگی تو یقیناً جو ہے پورا ملک کی معیشت اس سے متاثر ہوگی۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کنسرن ہے کہ یہ جو ہے بلدیاتی نظام ہے یا جو کراچی ہے اس کی ترقی ہونی چاہیے، اور اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ بلدیاتی نظام جو اس میں ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی اگر اختیارات ہوں گے تو جو ہے وہ جو بھی بلدیاتی انتخابات کے بعد جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی میئر آئے گا، وہ بہتر انداز سے سر انجام دے سکے گا اور شہر کی یقیناً اس سے ترقی ہوگی۔ اچھا علی اصغر صاحب، کیا سندھ حکومت کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بھی خدشہ ہے، کیونکہ اگر ہم ماضی کو دیکھیں اور گزشتہ 15-20 سال کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے نعمت اللہ مرحوم وہاں پہ رہے، ناظم رہے،
پھر ظاہر ہے مصطفیٰ کمال صاحب رہے وہاں پہ، وسیم اختر میئر رہے کراچی کے، یعنی ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، اس طرح کی ایک ترتیب ہم نے دیکھی ہے اس ماضی کے اندر۔ وہاں ہمیں کراچی کی شہری حکومت میں پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئی، تو شاید پیپلز پارٹی کی سوچ میں یہ بھی بات ہو کہ اگر یہاں پہ ایک بلدیاتی نظام بنتا ہے اور کراچی کی شہری حکومت بنتی ہے، اور اس میں اگر پیپلز پارٹی کا ان کو یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ ان کا حصہ نہیں آتا اور کوئی اور جماعت آ جاتی ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی اختیارات انہوں نے صوبائی حکومت کے پاس رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ اگر آپ پورے صوبے کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے اقتدار میں ہے، مگر وہاں پر کوئی بھی اس طرح سے ڈیولپمنٹ کا کام، حیدرآباد ہو، لاڑکانہ ہو، سکھر ہو، یا جو بھی آپ شہر دیکھیں ان میں سے ایون رورل ایریاز میں بھی اس طرح سے ترقی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، اور کراچی میں جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ دوسری جو جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے، پاکستان تحریک انصاف، حالیہ انتخابات میں آپ دیکھ سکتے ہیں جماعت اسلامی کا ماضی میں ناظم بھی رہ چکا ہے، اسی طرح ایم کیو پاکستان ان کا بھی جو ہے مصطفیٰ کمال بھی جو ہے وہ ناظم رہ چکے ہیں، تو یقیناً یہاں پیپلز پارٹی کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے۔ اگر کوئی ابھی موجودہ دور میں اگر کوئی اور میئر بن جائے گا اور ان کے پاس اختیارات ہوں گے، وہ کراچی کو بہتر انداز سے ڈیولپ کرے گا، تو یقیناً کراچی جو ہے اس سے تو جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا ایک تو ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لیاری سے بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیت نہیں پائی ہے انتخابات میں، جو عام انتخابات ہوئے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کراچی کے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس کیا ہے، اگر پرفارمنس ہوگی تو اس کو ووٹ ملے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی ووٹ کراچی کے لوگوں نے اس لیے دیا نا تاکہ وہ بہتر انداز سے پرفارم کر سکیں، کیونکہ ماضی میں سے پہلے جو بھی جس کی بھی کراچی پہ حکمرانی تھی انہوں نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا، تو کراچی کے لوگ سمجھدار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہو جس پہ کراچی کو فائنینشلی اختیارات ہونے چاہیے، ایڈمنسٹریٹولی اختیارات ہونے چاہیے، تاکہ جو بھی اس شہر کا میئر بنے وہ بہتر انداز سے کراچی کے عوام کی خدمت کر سکے اور یہ جو شہر ہے وہ زیادہ ترقی کرے۔ اچھا علی اصغر صاحب، یہ جو ترامیم بھیجی گئی تھیں ان میں آپ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک ترمیم کی گئی ہے، اور معاملہ تو ظاہر ہے وہ شو آف ہینڈ والا، تو چلیں وہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے شو آف ہینڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کی ترمیم کر دی گئی، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اختیارات جو ہیں اصل محکموں کے وہ صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو معاملہ صرف ایک جگہ نہیں ہے کہ شو آف ہینڈ ہو جائے، معاملات اور جگہ بھی خراب ہیں۔ آف کورس دیکھیں، جب تک ابھی تو جو لوکل گورنمنٹ جو ہے بل، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کراچی ہے اس کے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اپنے جو فائنینس خود جنریٹ کریں گے اور اس سے وہ چلیں گے، جبکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے، بہت سارے جو ٹیکسز ہیں وہ جو ہے جو کراچی کے بلدیاتی ادارے ان سے لے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 13 انسٹیٹیوٹ جو تھے وہ بھی کراچی کے پاس اب نہیں ہیں بلدیاتی اداروں کے پاس، بلکہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے پاس لے لیا ہے۔ تو ابھی اگر اتنا بڑا شہر ہے، ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو اگر اس کو زیادہ اختیارات نہیں ہوں گے، زیادہ فائنینشیل پاورز نہیں ہوں گے، تو یہ جو بھی آئے گا وہ کس طرح اس شہر کی خدمت کر سکے گا؟ اور ہر دفعہ آپ دیکھیں وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف دیکھے گا کہ وہ وہاں سے فنڈز آئیں اور پھر جو ہے وہ اس شہر کی ترقی ہو۔ ماضی میں آپ دیکھیں کہ ایون سندھ گورنمنٹ کے پاس جب سے فنڈ رہے ہیں تو وسیم اختر صاحب تھے، وہ بھی اسی طرح سے یہی بات کرتے تھے کہ بعض اوقات جو سٹی گورنمنٹ کے یا بلدیاتی اداروں کے امپلائیز ہوتے تھے ان کی تنخواہیں بھی رک جاتی تھی، فنڈز نہیں ریلیز ہوتے تھے نا، تو اگر اس طرح کی مستقبل میں صورتحال رہے اور ہر دفعہ جب بھی فنڈز کی بات آئے تو اگر بلدیاتی ادارے سندھ حکومت کی طرف دیکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے فنڈز ریلیز ہو جائیں گے، وقت پہ ریلیز ہو جائیں گے، اور اس شہر کی ترقی بھی تو ٹھیک یقیناً ہے، جو کراچی ٹھیک ہے کے علی اصغر واسی صاحب، ہیں آپ ہمارے ساتھ وہ رہیے یہی۔ جی۔ اس وقت ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کراچی سے جناب آفتاب جہانگیر۔ آفتاب جہانگیر صاحب، بہت شکریہ، آپ ظاہر ہے تحریک انصاف، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف، اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ترمیم یا ترامیم تو شامل کر دیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات میں تاخیر ہو جائے۔ آپ
کیوں چاہتے ہیں کہ تاخیر ہو جائے؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک تاخیر کی بات ہے، میرے علم میں یہ بات تو نہیں کہ تاخیر ہو، لیکن میں یہ چاہتا ضرور ہوں میں ذاتی طور پہ کہ جی ایک تو سینسس کا معاملہ ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، اور یہ جو وہاں پہ حلقہ بندیاں اور یہ ساری چیزیں یہ مکمل ہونی چاہیے مشاورت کے ساتھ، تاکہ اس میں پھر سب کی رائے شامل ہو۔ اگر کسی نے کوئی اعتراض داخل کرنا ہے یا جو بھی چیزیں کرنی ہے وہ اپنا مکمل کر لیں کام، اور اس کے بعد کسی ایک فیصلے پہ پہنچا جائے۔ تو یہ اس وجہ سے اگر کسی کی خواہش ہے، ورنہ بلدیاتی نظام تو سب کی خواہش ہے کہ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اور وہ والا بلدیاتی نظام ہونا چاہیے کہ جس پہ سب کا اتفاق رائے ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ اب جب مجھ سے جب کوئی گٹر کے ڈھکن مانگتا ہے تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں ایک قومی اسمبلی کا ممبر، مجھے بھیجا کسی اور کام کے لیے تھا، اور عوام جو ہے وہ مجھ سے گٹر کا ڈھکن مانگ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کا بلدیاتی نمائندہ موجود نہیں ہوگا تو وہ جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے وہ اسی سے ڈیمانڈ کریں گے کہ جی ہمارے یہ مسائل ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سینسس ہونا چاہیے، جس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے، جس کے اوپر یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، صوبائی پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ بھی، اور جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جو اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی اس احتجاج پر ہیں۔ اور جماعت اسلامی تو پچھلے 12-13 دن سے دھرنے پر بھی ہے، جس نے ایک بڑا شو بھی کیا ہے شارع فیصل کے اوپر۔ تو اس میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر اور بیٹھ کر، اگر وہ ولنگ بھی ہیں، کیونکہ ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے قائدین سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے، تو پھر ان کو چاہیے کہ سب کو بیٹھ کر اگر ان کی کوئی امینڈمنٹس ہیں تو اگر وہ کوئی اچھی رائے دیتے ہیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور تاکہ یہ نظام بہتر طریقے سے ہو سکے اور پھر عوام کو اس کا ریلیف مل سکے۔ ٹھیک ہے۔ علی اصغر صاحب آپ بتائیے کہ وہ ناصر حسین شاہ صاحب نے تو ملاقات کی تھی جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے، اس حوالے سے کیا خبر سامنے آئی ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کا جب سندھ اسمبلی کے دھرنے میں جو ہے ناصر حسین شاہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے آ کے بات کی، اور جماعت اسلامی کے جو رہنما تھے انہوں نے ان کو عزت دی اور اس کو ایک پازیٹیولی لیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر یقینی کی صورتحال اس طرح ابھی بھی موجود ہے، ایک مسٹرسٹ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ دھرنا ہم جب تک جاری رکھیں گے جب تک یہ امینڈمنٹ نہیں ہو جاتی، کیونکہ ناصر حسین شاہ صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس بل میں جو ہے وہ ترامیم ہو سکتی ہے، ہم مل بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مگر ایک مس ٹرسٹ کا جو عنصر ہے وہ اب بھی جو ہے موجود ہے، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جب تک یہ ترامیم نہیں ہو جائے گی تب تک یہ اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ علی اصغر ارباب آپ کا، اور آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے سندھ حکومت کے بلدیات کا، تمام کی تمام جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت احتجاج کر رہی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے تاکہ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ خود پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ مذاکرات کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ معاملات کو اور مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے بھارت میں اس وقت انتہا پسندی عروج پر ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھوں اور عیسائیوں کے خلاف بھی اب حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بھی اب آنے والا جو اس کا نام نہاد یوم جمہوریہ ہے اس میں جو اب تباہی مچانے جا رہا ہے اور جو افسوسناک وہاں پر وہ مظالم ڈھانے جا رہا ہے وہ بھی قابل تشویش حد تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھر ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن بھارت میں اس انتہا پسندی کے حوالے سے جو تازہ ترین جینوسائیڈ واچ کے صدر کا بیان سامنے آیا ہے وہ پوری دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ انتہائی تشویشناک بیان ہے۔ جینوسائیڈ واچ کے صدر گریگوری سٹینٹن نے کہا ہے کہ بھارت کی حکومت اس وقت ایک انتہا پسند کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کے خلاف منافرت کو بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہوا دی جا رہی ہے۔ گریگوری سٹینٹن نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں متنبع کر رہے ہیں۔ روانڈا میں ہونے والی نسل کشی کے تجربات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت میں بھی مسلمانوں کے خلاف ایسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔
Genocide Watch has been speaking out warning of genocide in India since 2002, when riots and massacres in Gujarat occurred that killed over 1,000 Muslims. At that time, the chief minister of Gujarat was Narendra Modi, and he did nothing. What we have now, though, is a actual member of the RSS, this extremist Hindutva-oriented group, Mr. Modi, as Prime Minister of India. And so what we have here is an extremist who's taken over the government. We believe that is what the Hardwar meeting was especially aimed at inciting. Incitement of genocide is a crime under the Genocide Convention, and it is law in India that incitement of genocide is illegal. That law must be enforced. There are also other laws in India that could be enforced against the leaders of this. And yet, Mr. Modi has not spoken out against that violence, and he said, یہ تھے جینوسائیڈ واچ کے صدر، اور اب اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کشمیر امور کے ماہر جناب ارشاد محمود۔ ارشاد صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسکائپ پہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، قانون دان ہیں اور تجزیہ کار ہیں محترمہ سندس ملک۔ سندس، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ارشاد صاحب آپ سے۔ یہ جو جینوسائیڈ واچ کہہ رہا ہے، یہ تو بہت سی تنظیمیں کہہ رہی ہیں، لیکن یہ اب تازہ بیان سامنے آیا ہے، کس قدر تشویشناک بات ہے اس میں؟ بہت ہی تشویشناک ہے، لیکن جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں انڈیا سے، اور خاص طور پہ ہم نے شاید پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی، ابھی کل ہیومن رائٹس کی جو واچ ہے، ہیومن رائٹس واچ نیو یارک بیس، اس کی جو رپورٹ آئی، اگر آپ ساری انٹرنیشنلی جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں ان کو ایک کانٹیسٹ میں دیکھیں تو پھر آپ کو یہ کوئی آؤٹ آف کانٹیسٹ بیان نہیں نظر آتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ایک تسلسل کے ساتھ جو عالمی ادارے ہیں، جو غیر جانبدار ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ممالک کے اندر یہ ادارے بیسڈ ہیں جو ہندوستان کے دوست بھی ہیں، حلیف ہیں، اس کے بعد تو اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ روانڈا کا انہوں نے مثال دی ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید 2 سال پہلے جینوسائیڈ واچ نے ایک پوری ایک لسٹ جاری کی تھی، 10 سٹیپس کہ جو جینوسائیڈ سے پہلے کیسے ہوتے ہیں۔ آپ ڈیہیومنائز کرتے ہیں، لوگوں کو آئسولیٹ کرتے ہیں، ان کا ایک امیج اس طریقے سے اینیمی کا ایک امیج کریٹ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ ان کو کیمپوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر راونڈا کی طرح کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انڈیا کے اندر تو کشمیر میں بھی ایسے ہی واقعات ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ اب تو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی 3 کروڑ صرف میرلی جو ہے صرف 3% شاید کرسچنز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ ایسے واقعات بہت پہلے سے ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں خاص طور پہ میں ایشیا واچ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 143 کسٹوڈیل ڈیتھس کی گئی ہیں، حراستی ہلاکتیں کی گئی ہیں۔ پولیس مقابلوں میں 103 لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ باقی روزانہ آپ دیکھتے ہیں، اگر کشمیر کے اخبارات دیکھیں تو روزانہ ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں عام لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، پولیٹیکل لیڈروں کو۔ اشرف صحرائی ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے، ان کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی۔ ابھی کل آپ نے شاید نیوز پیپرز میں پڑھا ہوگا کہ جی احسن انتو ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ خرم پرویز جیسے بڑے قد و کاٹ کے شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے یہ جینوسائیڈ واچ نے ہمیں متنبع کیا ہے، کیونکہ جب آپ پوری سوسائٹی کے اندر سے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سری نگر پریس میں پریس کلب جو تھا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیر کے جرنلسٹوں نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی رپورٹ بھی دی ہے، پروٹیسٹ بھی کیا، اس کے اوپر پولیس کی مدد سے کچھ اپنے ہم خیال جرنلسٹوں سے قبضہ کروا لیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشمیر میں یا انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ سندس ملک صاحبہ، آپ بتائیے، یہ جو گریگوری اسٹینٹن جو کہ جینوسائیڈ واچ کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا کو متنبع کر رہے ہیں، یہ صرف بھارت اور پاکستان کے لیے نہیں، یہ تو پوری دنیا کو متنبع کر رہے ہیں، لیکن دنیا کن مفادات کی بنیاد پر اس معاملے پہ خاموش ہے کہ بھارت میں اس وقت جو صورتحال ہے؟ Javed, for having me on the show. And firstly, I will begin with what genocide really is. Genocide جو ہے وہ ایک میکنزم، جو سسٹمیٹک میکنزم ہے لوگوں کو ختم کرنے کا کسی بھی علاقے سے،
اس کو کہا جاتا ہے. اور 1946 میں اس کو ریٹیفائی کیا تھا, the United Nations ratified it as a international crime, اور پھر اس کو روم اسٹیچو میں بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا کہ یہ ایک ریکگنائز کرائم ہے. تو ہندوستان میں جینوسائڈ, جیسے پہلے بھی ہمارے ایکسپرٹ نے کہا کہ اٹ از on the 8th stage of the 10 stages of genocide as mentioned by the Genocide Watch. جہاں تک بات ہے کہ ہندوستان کے خلاف کوئی کیوں نہیں بولتا, the answer is very simple. Number one, کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے, it is an economic hub. There is a lot of trade going on between India and several other nations who we look towards as, جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شاید جمہوریت اور انسانیت کے جو علم بردار ہیں, وہ بھی ہندوستان سے اکنامک انٹرسٹ جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے اس کی بیسس پہ. نمبر 2, شاید اس میں ایک چیز جو ہے, ہندوستان, اگر آپ یہ جینوسائڈ واچ کے حوالے سے جو جسٹس فار آل نے ایک کمنٹری دی ہے مس مینڈز نے, کہ جی انڈیا ہیز آلویز بن ایک پلورلسٹک, اٹ از اے کنٹری جہاں پہ ہر مذہب کے عقیدے کے لوگ رہتے تھے اور پہلے بہت اچھے رہتے تھے, اور پھر ہندوستان اور ہندوتوا اور جو آر ایس ایس جب ان کی رجیم آئی تو اس سے چینجز آئے. لیکن یہ چینجز اگر آپ ایک کشمیری کے حوالے سے مجھ سے پوچھیں گے تو ہم جموں جینوسائڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے عزائم کشمیر کے حوالے سے کبھی بھی نیک نہیں تھے. وہ کبھی بھی کشمیریوں کو اپنی جو کلچر ہے, اپنا جو علاقہ ہے, اور فار دیٹ میٹر مسلمانوں کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے. تو ہندوستان نے بڑا اچھی طرح سے ایک ڈس انفارمیشن کیمپین, جو کہ ورلڈ وائڈ جینوسائڈ واچ ایک ادارہ ہے, اسی طرح ڈس انفارمیشن لیب, ڈس انفو لیب نے ان کو ایکسپوز کیا تھا کہ یہ جو ریٹرک پیش کرتے ہیں دنیا کے آگے, یہ ہمارے جو مجاہدین ہیں ان کو یہ ملیٹنٹس, ٹیررسٹ بتاتے ہیں, کارڈن اینڈ سرچ آف آپریشنز کو کہتے ہیں, یہ کریک ڈاؤنز کو. تو یہ انہوں نے بڑی اچھی طرح ایک ویکیبلری کو یوز کرتے ہوئے ہمارے حقوق کو ابیوز کیا ہے, اور دنیا ابھی تک اس لیے خاموش ہے بیکاز اٹ از این اکنامک پاور اینڈ دے ڈو ناٹ وانٹ دیئر نیشن اسٹیٹ تھیوری ٹو گیٹ انڈر کسی قسم کے خطرے میں وہ آ جائے اگر وہ انسانیت کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, وہی بات کہ یہ دنیا کو بتاتے ہیں چیزوں کی ڈیفینیشنز کو تبدیل کر کے, ان کی وضاحتوں کو تبدیل کر کے اور پروپیگنڈا کر کے, جیسے سندس صاحبہ نے بھی فرمایا اور ہم سب کو معلوم ہے یہ ڈس انفو لیب نے جو کچھ کیا اور ان کو ایکسپوز کیا, اس سے حقائق تو نہیں بدلتے نا. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی حقائق نہیں بدلتے, خود بھارت کے اندر بھی جو اقلیتوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ حقائق تو بدل نہیں سکتے. دیکھیے رفتہ رفتہ تو اب دنیا نے ہندوستان کا جو ریئل فیس ہے اس کو پہچاننا شروع کر دیا. نریندر مودی یا بی جے پی کے آنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہندوستان کا جو ایک حقیقی چہرہ ہے وہ سامنے آیا. پہلے لوگ یہ ریکگنائز نہیں کرتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی انڈیا میں ہوتا ہے, واقعات تو ایسے پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں. اب آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اسٹیٹ بیکنگ ان کو حاصل ہے, ایک کانسنٹ کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں. دنیا میں ایسے بہت کم واقعات ہوتے ہیں جہاں ریاست جو ہے مختلف گروہوں کو سپورٹ کرے کہ وہ اقلیتوں کے اوپر ظلم کریں یا مختلف کمیونٹیز کے اوپر ظلم کریں, ان کو ماریں, ان کے گھر بار جلائیں. اس طرح کے واقعات دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتے. جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اسٹیٹ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے اسٹیٹ جو ہے مظلوموں کے ساتھ نہیں, ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس معام کے ساتھ, اس ہجوم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے جو لوگوں کو اوپر پتھراؤ کرتا ہے, انہیں آگ لگاتا ہے, انہیں جلاتا ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اب ایکسپوز ہو رہی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ اکنامک انٹرسٹ بھی تھے, لیکن میڈیا دنیا کا بھی آزاد ہے. ہیومن رائٹس والوں کے اتنے اکنامک انٹرسٹ نہیں ہوتے, میڈیا والوں کے اتنے نہیں ہوتے, سول سوسائٹی کے اتنے نہیں ہوتے, پیس گروپس جو ہیں ان کے نہیں ہوتے. تو دنیا میں یہ آوازیں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی آئی ڈی کے تھیسس کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ یونیورسٹیز کے اندر اس سارے فنامنے کو پڑھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں. اور ایک اور چیز کہ انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمسٹ وائسز ہیں, خاص طور پہ جو آر ایس ایس ہے, وی ایچ پی ہے, بی جے پی کے, یہ سارے ان سب کا الائنس جو سفید فام جو ہیں یورپ کے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. اس کی وجہ سے یورپ کے اندر ایک بڑا اس بات کا احساس بھی ہے, امریکہ کے اندر بھی اس بات کا احساس ہے کہ بھائی یہ کہیں کوئی ایسی نسلی اور لسانی گروہ ایسے نہ بن جائیں کہ جو پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہو جائیں. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہے,
اور اس کا آپ سوچئے کہ جتنا بیڈ پریس میں خود ہندوستان میں اخبارات میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں جتنا دنیا کا پریس انڈیا کے لیے برا رہا ہے، یا جتنا برا امیج سازی انڈیا کی ان 5 سالوں میں ہوئی ہے، اتنے پچھلے 70-75 سالوں میں نہیں ہوئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اویئرنیس ہے، اکنامک انٹرسٹ جیسے سندر صاحبہ نے کہا، وہ بالکل اپنی جگہ ہیں، انٹیکٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس اویئرنیس کی وجہ سے انڈیا کا امیج جو ہے وہ ایک جمہوری سیکولر انکلوسیو ملک سے ہٹ کے ایک انٹالرنٹ انڈیا کا بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے امیج کی بات کی، تو سندس ملک صاحبہ، یہ ہم سب جانتے ہیں، انڈین رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے لکھا کہ پاکستان یا کوئی دوسرا ملک بھارت کو تباہ نہیں کرے گا، یہ اپنے آپ ہی تعصبانہ رویوں کی بدولت خودکشی کا ارتکاب کرے گا. یور کامنٹس پلیز. جی تھینک یو. اچھا، میں اس پہ ایکچولی آئی اگری ود اٹ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. ہندوستان اصل میں ایک میرے مطابق جس دن سے شروع ہوا تھا، اٹ واز اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ بیسڈ آن دیئر سیکولرزم. یہ جس چیز کی بات کرتے ہیں سیکولر انڈیا کی، ان کو اب یہ بابت ہو گئی ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے، اور یہ اسی کو اب پورٹری کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مودی نے ہندوستان بدل دیا. مودی نے ہندوستان کو بدلا نہیں، مودی نے ہندوستان کو ایکسپوز کر دیا. وہ جو سکھوں کے ساتھ پچھلے 74 سالوں سے ہو رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، چاہے وہ کشمیر میں ہو، گجرات میں ہو، بابری مسجد کو شہید کرنا ہو، آپریشن بلو سٹار ہو، ڈیلی رائٹس ہوں، یہ ہندوستان ہی ہے جس میں مودی کے آنے سے پہلے کانگریس کی گورنمنٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب پرابلم صرف یہ آئی ہے کہ جس طرح ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو کانگریس رات کے اندھیرے میں کرتی تھی، ہم دن دہاڑے کرتے. تو ہندوستان جو ہے اٹ از ناؤ لائک یو، آپ نے جیسے مینشن کیا، اس کو کسی اور ایکسٹرنل تھریٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی اپنی ہندوتوا آئیڈیالوجی، جس کو ہم ایک ایکسکلوسیو آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، جو کہ کسی مذہب کو، کسی تفرقے کو نہ ٹالریٹ کرے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی. تو اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان واقعی میں اس دہانے پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ اب شاید ایک نیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو نہیں کہا جا سکتا، جتنا اب اس میں تفرقہ پڑے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ہندوتوا نظریے کی بات کی. پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی بنی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں مرکزی نقطہ کشمیر ہے، مسئلہ کشمیر ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو بھارت کا جو ہندوتوا جو نظریہ ہے، جو سیاست ہے، اس سے پاکستان کی سیکورٹی پر اثرات ہو سکتے ہیں. جی بالکل، وہاں 2-3 باتیں کی گئی. ایک ہندوتوا کی بات کی گئی، دوسرا انڈیا کی طرف سے جو ڈس انفارمیشن کی کیمپین چلائی جاتی ہے پوری دنیا میں پاکستان کو میلائن کرنے میں، اس کو ایک ٹیررسٹ اور اس طرح کا اسٹیٹ قرار دلوانے کے لیے. تو دوسری بات یہ ہے. اور تیسری بات اس میں ایک اور کہی گئی کہ انڈیا کی جو ایک آپ کو گیون اسٹرینتھ ہے، جس طرح وہ اسپینڈنگ کر رہا ہے ہتھیار خریدنے پہ، اور جس طرح سے اس کے ریجن میں وہ اپنی پوسچرنگ کر رہا ہے اینٹی چائنا کے طور پہ، اور ویسٹ کا ایک الائی بن کے تو دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ ریسورس ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت ایک چیلنج ہے. 1-2 چیزیں انڈینز اخبارات نے بڑی ہائی لائٹ کی، وہ میں کہنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اب انڈیا کے ساتھ کوئی ہاسٹیلٹی نہیں چاہتا. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں وہ پیش کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ کوئی ہاسٹیلٹی نہیں چاہتے، اس کا مطلب یہ کہ ہم کشمیر پہ ہم نے کمپرومائز کر لیا. حالانکہ نیشنل سیکورٹی ڈاکومنٹ میں نے خود پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوا، وہ کہتا ہے کہ ہم کشمیر جو ہے وہ ہمارا ایک کارنر سٹون ہے، اور ہم جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کو، جو پولیٹیکل انٹرسٹ کو، ان کو اکنامک انٹرسٹ پہ قربان نہیں کر سکتے. لیکن اکنامک انٹرسٹ کو ایڈوانس کرنے کا، کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہوں گے، ہم سپینڈنگ زیادہ کر سکیں گے، اپنے ڈیفنس کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں گے، ہم ٹریڈ بزنس سے زیادہ، ہمارے جب لوگ خوشحال ہوں گے تو پاکستان زیادہ دفاعی طور پہ اسٹریٹجکلی ہر اعتبار سے زیادہ مضبوط ملک ہوگا. تو ہمارا نیشنل سیکورٹی کا جو نیریٹیو ہے وہ ڈفرینٹ نیریٹیو ہے، جو ہندوستانی اس کو اخذ کر کے،
یعنی اخذ تو نہیں کوئی کر رہا ہے, اخذ تو ان کو پتا ہوگا اس میں کیا لکھا ہوا, لیکن جس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ دراصل کشمیریوں کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر سے کوئی دستبرداری کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کارنر سٹون ہے, ہمارا کور ایشو ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہم نا اس کہ کے اوپر کوئی کمپرومائز. بالکل. البتہ پاکستان کا نیشنل سیکورٹی کا ڈاکومنٹ بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر انڈیا اپنے ایٹیچیوڈ پہ نظر ثانی کرے, کشمیر کے حوالے سے رائے راست پہ آ جائے, نیگوسیشن کرے, بات چیت کے راستے پہ آ جائے, بیک چینل میں دوسرے جیسے بھی, تو ہم اس کے اوپر پھر ریلیشن شپس کو بحال کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک صحیح کانٹیکسٹ میں پیش کرنا پاکستانی میڈیا کے لیے زیادہ ضروری ہے, تاکہ یہ میسج جو ہے اکراس دا لائن آف کنٹرول ٹھیک طرح سے جا سکے. یہ سکھ جو ہیں وہ اب خالصتان کے حوالے سے ریفرنڈم کر رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں ریفرنڈم ہو رہا ہے. پھر کرسچنز کے ساتھ جو وہاں ہو رہا ہے اس پہ بھی ظاہر ہے امریکی اخبارات نے لکھا. پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی لکھا جا رہا ہے. معاملہ اصل میں ارشاد صاحب یہ ہے کہ آواز اٹھتی کیوں نہیں, کیونکہ خود امریکی اخبار نے یہ بھی لکھا کہ خود بھارتی حکومت بھی اس معاملے پہ خاموش ہے, کیونکہ وہ شے ہی ہے, ایک قسم کی شے ہے. اصل بات ہی یہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس طرح کے گروہ کو سپورٹ کرتی ہے. بی جے پی نے چھوٹے چھوٹے ایسے لیگل گروپ بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کو یا کرسچنز کو یا سکھوں کو, دوسرے لوگوں کو ان کی جائیدادوں سے محروم کرتے, لیٹیگیشن ان کے خلاف کروا دیتے, ان کے کاروبار کو تباہ کروانے کے مختلف حربے اختیار کرتے, ان کے جو مدارس ہوتے ہیں یا ان کے جو مختلف طرح کے جو سینٹرز ہیں, وقف کے سینٹرز, ان کو کس طریقے سے وہ چلنے نہیں دیتے. تو یہ سب کچھ اسٹیٹ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو دنیا کو کھٹکتا ہے, کھٹکنا چاہیے, کہ جب ریاست جو ہے شہریوں کے ایک حصے کے ساتھ ایک پورے منظم طریقے سے بدسلوکی کرنے پہ اتر آتی ہے, تو پھر اسی کو تو جینوسائیڈ کہتے ہیں نا. جو گجرات میں ہوا دراصل 2002 میں, وہ تو جینوسائیڈ کی ابتدا تھی. اب وہ اپنے کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے وہ جو سٹیپس ہیں 10 کے 10, ان میں 6-7 سٹیپس تو ابھی تک پورے ہو گئے. مثلا جیسے آسام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی سٹیزن شپ جس طرح لوگوں کی کینسل کی گئی تھی, پھر کہا گیا کہ ان کو ہم کیمپوں میں شفٹ کر دیں گے, ان کے لیے اسپیشل کیمپ بنائیں گے, زونز بنائیں گے. تو یہ ایسی چیزیں جو بہت ہی خطرناک ہے, اور نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے. سندس ملک صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں. سندس ملک صاحبہ آپ بتائیے گا کہ یہ نیو یارک ٹائمز میں لکھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کے اندر, آر ایس ایس کر رہی ہے, وشو ہندو پریشد جو کر رہی ہے, اس پر خود بھارتی حکومت کی خاموشی, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہر ہے شیء حاصل ہے ان کو. جی دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ, میں انڈین گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, اس کے ایک سینئر لیڈر سبرامنین سوامی صاحب, جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی آپ کے ذہن میں کیا ہے پوزیشن, تو انہوں نے کہا جی جہاں پہ بھی مسلمانوں کی آبادی 30% سے زیادہ بڑھ جائے وہ ملک ڈی سٹیبل ہو جائے گا. تو جب انہوں نے کہا جی ایکول رائٹس اور آرٹیکل 14 مینشن کیا انڈین کانسٹیٹیوشن کا, تو انہوں نے کہا جی ہر کوئی ایکول نہیں ہوتا. تو جب ایک رولنگ پارٹی مسلمانوں کو انسان کی اہمیت نہیں دیتی, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں سے زیادہ ہندوستان میں گائے پروٹیکٹڈ ہے, انسانوں کو اس طرح کی پروٹیکشن نہیں ملتی. تو when they do not even, جب وہ ہمیں انسان کنسیڈر ہی نہیں کرتے, جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ایک فورن ایلینز ہیں جو کہ ان کے ہندو راشٹرا کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا جس طرح وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مطابق ہمیں ملیچھاز کہا جاتا ہے, تو پھر وہ گورنمنٹ جس کا ایک نہیں ہر کوئی عہدیدار آر ایس ایس اور سوامی جو ہیں وویکانند اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اگری کرتا ہے, یا ساورکر کے ساتھ اگری کرتا ہے, تو اس سے پھر ہم یہ سمجھ جائیں کہ وہ خاموش نہیں ہے, وہ اس کو خود کرنے میں ملوث ہیں, ان کو خود کرنے میں ملوث ہیں, اور وہ خود خاموش نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور بہرحال اب عالمی اداروں کو اس پر ایکشن لینا ہوگا. بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم بھارتی حکومت کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ سندس ملک صاحبہ آپ کا, اور بہت شکریہ ارشاد محمود صاحب آپ کا. اور اب ہم بات کریں گے سانحہ مری کے حوالے سے. تحقیقاتی ٹیم کا کام جاری ہے
اور اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق مری میں جانے کی سیاحوں کو مشروط اجازت دے دی گئی ہے، جس کے مطابق صبح 6 بجے سے 5 بجے تک 8,000 گاڑیاں داخل ہو سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مری ایکسپریس وے اور جی ٹی روڈ پر ٹریفک کاؤنٹ بھی ہو سکے گا اور گنجائش سے زیادہ گاڑیاں بھیجنے پر سخت ایکشن ہوگا۔ مری داخلہ راستوں پر بھی خصوصی پیکٹس قائم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں سے تحقیقات کے حوالے سے اہم پیش رفت آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مری میں گنجائش سے زائد گاڑیاں حادثے کا باعث بنی۔ پنجاب ہائی وے کی 16 مشینیں کام کرتی رہیں۔ لوڈرز اور مشینیں کلڈنا جی پی او چوک سمیت 7 مقامات پر موجود رہیں۔ ٹریفک جیم اور غلط پارکنگ کی وجہ سے آفت زدہ علاقوں میں یہ مشینیں کام نہیں کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لارنس کالج روڈ پر ٹریفک کو رواں رکھا جا سکتا تھا، لیکن شدید برف باری سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مزید تفصیلات ہیں اس کے مطابق جگہیں بھی بتائی گئی ہیں کہ کہاں کہاں پہ جو مشینری تھی وہ موجود تھی، یعنی کلڈنا چوک میں مشینری موجود تھی، جھیکا گلی میں، جی پی او چوک، بنسرا گلی، کشمیر پوائنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سنی بینک اور چیتا موڑ پر مشینری موجود تھی۔ امید کرتے ہیں کہ اب جو سیاح وہاں پر جا رہے ہیں ان کے لیے جو یہ مینجمنٹ حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، اس طرح کے حادثات سے بچنے میں مدد بھی ملے گی اور احتیاطی تدابیر بھی سیاحوں کو اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو سچ کے ساتھ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔